پاکستان کا کردار بہت ہی کلیدی تھا. ہر جگہ پاکستان کے کردار کی تعریف ہو رہی ہے. ایک نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ گلف کے ممالک کو احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ کی دی گئی سیکیورٹی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور وہ بتا رہے تھے پاکستان کی کاوشوں کے بارے میں، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو یہ ساری ابھی سرمنی ہوگی اس کی میزبانی پاکستان کرے گا. انڈیا میں اگر ہوتا تو آپ دیکھیں وہ کیسے اس پہ فلمیں بنا رہے ہوتے. ابھی تو رونا سٹارٹ ہوگا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج تمام پاکستانیوں کے لیے بہت تاریخی دن ہے کیونکہ اس دن پاکستان کی فتح ہوئی ہے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا اور ایک نوید سنائی کہ جو ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہے وہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے جا رہا ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب بھی کیا اور اس خطاب میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی کاوشیں کیا ہیں، کس طرح سے پاکستان نے کوششیں کی، فیلڈ مارشل نے کس طرح سے کوشش کی، اسحاق ڈار صاحب کی کوششوں کا انہوں نے ذکر کیا، محسن نقوی کی کوششوں کا ذکر کیا اور پورے پاکستان کو جو ہے وہ مبارکباد بھی دی. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے، پوری دنیا کی نظریں اس معاہدے پہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مسلم امہ کو اس چیز سے کتنا فائدہ ہوگا. آج پروگرام میں اس حوالے سے بات ہوگی اور پروگرام کے آخر میں جا کے میں آپ کو ایک خوبصورت سی ویڈیو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ ہمیں جاپان کے لوگوں سے کیا کچھ سیکھنا چاہیے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. بینگ اے پاکستانی ہم سب کے لیے ایک بہت ہسٹورک مومنٹ ہے کہ وہ معاہدہ جس کی دنیا کی نظریں اس پہ تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ کس طرح سے ہوں گی یہ چیزیں، لیکن بالآخر وہ وقت آ گیا. بھائی سب کو مبارکباد، صرف پاکستان کو نہیں، ساری دنیا کے لوگوں کو مبارکباد. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، ساری دنیا کی اچیومنٹ ہے کہ جس میں جو انسانوں کا خون بہہ رہا تھا اس کو روکا گیا، جو جنگ کی صورتحال ہے، جو پرائسز بڑھ رہی تھی، اس ساری صورتحال کو اب روک لیا گیا ہے. اور اس میں پاکستان کا کردار بہت ہی کلیدی تھا. ہر جگہ پاکستان کے کردار کی تعریف ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے مشکل حالات کے باوجود، اپنی اکانومی کی سچویشن کے باوجود، اپنے انٹرنل ایشوز کے باوجود جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخی ہے اور تاریخ میں بڑے سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. اور معاہدہ نا اب تقریباً ہو چکا ہے. ٹرمپ کے ٹویٹ سے بھی بہت ساری باتیں واضح ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا اب نائے ہرمز کھول دی جائے، اب کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، تیل کے دریا بہنے دو، اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. اچھا، لیکن اس کے اندر ایک میسج ہے، اس کے اندر یہ میسج ہے کہ اب شاید ایران کو بھی اپنا تیل دنیا کو بھیجنے کی اجازت مل گئی ہے. ساتھ ساتھ ایران کے جو پیسے فریز کیے ہوئے تھے اب اس کی بھی واپسی کی نوید ہو رہی ہے اور وہ بہت بڑی رقم ہے، $12 بلین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی مل جائے گی. اچھا، ہم نے یہ دیکھنا ہے اس سارے پروسیس میں کس نے کیا حاصل کیا. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. یہ بنیادی طور پر جنگ نیتن یاہو کی جنگ تھی. اسرائیل نے یہ جنگ شروع کی تھی اور امریکہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا، انہیں اس جھانسے میں رکھا کہ چند دنوں کی بات ہے آپ ایران پہ قبضہ کر لیں گے. اور پھر ہم نے بیچ میں ایسے فیزز بھی دیکھے جہاں مسلم امہ کو لڑوانے کی کوشش کی گئی اور بڑی UAE پر حملہ کیا ایران نے، دیگر گلف کے ممالک پر حملہ کیا. وہ صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی. پیٹرول کی پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ گئی، غریب ممالک کا حشر بھرکس نکل گیا. لیکن جب ایک واقعہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہم بہتر طریقے سے جج کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ گلف کے ممالک کو احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ کی دی گئی سیکیورٹی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، امریکہ کا دیا گیا تحفظ کوئی تحفظ نہیں ہے. اور امریکہ اگر کسی کا تحفظ کرتا ہے تو اس ملک کا نام اسرائیل ہے. انہوں نے اسرائیل کا تحفظ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کا کانفیڈنس شیک ہو گیا ہے امریکہ کی طرف سے، تو یقیناً اب وہ دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا شروع کریں. دوسری ایک بہت اچھی بات ہوئی کہ ڈسپائٹ آف دس ایفرٹ کہ ایران نے مسلم ممالک پر بھی حملے کیے، مسلم امہ کے اتحاد میں
فرق نہیں آیا. Exactly. یہ اتحاد ٹوٹا نہیں، بلکہ ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب فون بھی کیا. اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ کچھ جو اختلافات تھے وہ ختم ہونے لگے. مسلم امہ اس سارے کے نتیجے میں زیادہ بہتر، طاقتور اور آپس میں مربوط ہو گئی. ایک اور نتیجہ وہ نکلا ہے، اور وہ ہے کہ نیتن یاہو کی جنگ بری طرح ناکام ہو گئی ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا نیتن یاہو کو، وہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم بتا نہیں سکتے، کیونکہ اس میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے وہ ہم نہیں استعمال کر سکتے. لیکن نیتن یاہو کو بڑی سخت شٹ اپ کال دی اور کہا کہ اسے کچھ نہیں پتا. نیتن یاہو کے لیے اپنے لیے بہت مشکلات ہو گئی ہیں. الیکشن آنے والا ہے، الیکشن ان کے ہارنے کی توقع ہے، اور اگر وہ الیکشن ہار گئے تو ان کے اوپر کرپشن کے اتنے کیسز ہیں کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. ان کی بچت شاید اس صورت میں ہو جائے کہ امریکہ انہیں کچھ سہولت فراہم کرے اور اپنے پاس بلا لے. لیکن اگر وہ نیو یارک جائیں گے تو نیو یارک کے میئر جو ہیں زہران ممدانی، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ انسانیت کا قاتل ہے، اس کو ہم گرفتار کریں گے. تو یہ اوور آل، اور ایران کو فائدہ ہوا. ایران کا ظاہر ہے نقصان بھی بہت ہوا، لیکن اگر ان سے پابندیاں ہٹ جائیں گی. یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے کہ کیا ہوگا، ابھی تک حتمی پلان سامنے نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو وہیں پہ کھڑے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال کے لیے ان کا پلان فریز کر دیا جائے گا. وہ پہلے بھی فریز تھا. تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ کچھ زیادہ لوز نہیں کیا ایران نے بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم امہ کو اوور آل فائدہ ہوا ہے، نیتن یاہو کو نقصان ہوا ہے، اور امریکہ کی کریڈیبلٹی کو نقصان ہوا ہے، جو تحفظ پہنچاتے تھے ساری دنیا کو پہنچاتے تھے. ڈیفینیٹلی سی بات ہے. اور اس میں جو ہے وہ نیتن یاہو کے برے دن شروع ہو گئے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا عمار صاحب، ایک طرف تو ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں، دوسری طرف آج وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں خطاب بھی کیا. بڑی ان کی دبنگ اسپیچ تھی، بہت کانفیڈنٹلی انہوں نے اسپیچ کی، اور وہ بتا رہے تھے پاکستان کی کاوشوں کے بارے میں، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو یہ ساری ابھی سرمنی ہوگی اس کی میزبانی پاکستان کرے گا. تو کتنی بڑی بات ہے، وہاں دنیا کے بہت سے لوگ وہاں موجود ہوں گے. جی، ابتدا میں تو یہ پلان تھا کہ سرمنی پاکستان میں ہوگی، اسلام آباد اکارڈ کا نام بھی دیا گیا. لیکن اب چونکہ کچھ سیکیورٹی کے لوگ کہتے ہیں مسائل ہیں، اور ایران کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے، تو یہ زیادہ تر تقریب ہو سکتا ہے ورچوئل ہو یا وہاں پر کچھ لوگ پہنچیں گے بھی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر کون کون جائے گا، اور اس تقریب کی بھی میزبانی پاکستان کے حصے میں آئی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یہ نہیں ہوا کہ ساری کوششیں پاکستان نے کی اور آخری وقت پہ جب فیصلہ ہونے لگا تھا دنیا پاکستان کو بھول گئی. تو شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ایک تو یہ واضح کر دیا کہ جنیوا میں جو تقریب ہو رہی ہے جمعے کو، اس کی میزبانی پاکستان کرے گا. دوسرا، انہوں نے کچھ بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے ترکیہ کے رول کی تعریف کی، انہوں نے قطر کے رول کی بہت زیادہ تعریف کی. سب سے زیادہ جو بات کی وہ سعودی عرب کی اور ان کی دانش کے حوالے سے بڑی مثبت بات کی کہ ان کی دانش کی وجہ سے یہ معاملہ سالو کرنے میں حل ہوئے. ساتھ ساتھ آج شہباز شریف شکریہ ادا کرنے کے مشن پہ تھے. انہوں نے فیلڈ مارشل کی جتنی تعریف کی کہ بیچ میں بہت سارے ایسے مرحلے آئے جہاں پر لگتا ہمت ٹوٹ جاتی تھی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اس جوان کی ہمت نہیں ٹوٹی، اور جتنا زیادہ شکریہ ادا کریں کم ہے. محسن نقوی صاحب کا بھی ذکر کیا، محسن نقوی کی تعریف کی. ساتھ ساتھ وزارت خارجہ کی تعریف کی کہ جن کے سٹاف نے بے انتہا کام کیا اور بڑی زبردست طریقے سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا. آپ نے دیکھا کہ جیسے دوسرے ممالک کے لوگوں نے یہ بات ضرور کی، انہوں نے ایسٹیمیشن شروع کر دی اور اندازے لگانے شروع کر دیے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، انتہائی کیلکولیٹڈ، اور جب تک کوئی بات حتمی طور پر نہیں ہو جاتی تھی تو انہوں نے کوئی بات اس طرح نہیں کی. تو بڑی فیکچول رپورٹنگ پاکستان کی جانب سے ہوئی ہے. انڈیا میں اگر ہوتا تو آپ دیکھیں وہ کیسے اس پہ فلمیں بنا رہے ہوتے ہیں. ابھی تو رونا سٹارٹ ہوگا گودی میڈیا. ظاہر ہے یہ جو سب کچھ برداشت نہیں ہوگا، نہ انڈیا سے ہوگا نہ اسرائیل سے ہوگا. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں پرابلمس تو کریٹ کر رہے ہیں نا، انٹرنل پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. جب سے پاکستان امن کے معاملے میں پاکستان کا نام اوپر جا رہا ہے،
تب سے پاکستان کے اندر سازشیں شروع ہو گئی ہیں. بلوچستان میں آپ دیکھیے BLA BYC نے پھر زور پکڑنا شروع کر دیا ہے, ان کی فنڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے. ادھر کشمیر میں آپ دیکھیے, اور کشمیر میں مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی حمایت باہر سے آ رہی ہے, اور باہر سے وہ لوگ ہیں جو یہ آپ PTI کے لوگ ہیں. یہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے مہمان, شاہ غلام قادر جو نون لیگ کے آزاد کشمیر کے صدر ہیں, انہوں نے بتایا یہ سارے PTI والے لوگ ہیں, PTI کے لوگ ہیں, یا وہ لوگ جو وہاں وظیفوں پر پلتے ہیں اور انہیں ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولنے آ گئی ہے اور وہ پاکستان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں. تو وہ وہاں پہ فقیر ہیں اور حرکتیں بھی ان کی فقیروں والی ہیں. تو یہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, عوامی ایکشن کمیٹی نے جتنا نقصان کشمیر کاز کو پہنچایا ہے, ہمیشہ سے ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے, اور کشمیریوں نے پاکستان سے الحاق کے لیے جدوجہد کی ہے. یہ چند فسادیوں نے جس طرح ایک بیرونی ایجنڈے کے اوپر عمل کر کے کشمیریوں کی جدوجہد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے, اس کا بہت برا نتیجہ نکلے گا. لیکن دیکھیے اس کے پیچھے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نہیں ہے؟ بالکل انڈیا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دشمنوں سے اب زیادہ محتاط رہنا ہے. جب آپ بلندی پر جاتے ہیں تو پھر آپ کو خوف ہوتا ہے کوئی آپ کے پاؤں تلے سے سیڑھی کھینچے گا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں اپنی بھی بہتر کرنی پڑیں گی. ہمیں بڑی توقعات ہیں کہ ایران کا معاملہ حل ہو گیا, ہمیں تیل بھی ملے گا, ہمیں امداد بھی ملے گی, لیکن ہمیں کچھ چیزیں اپنی بھی ٹھیک کرنی ہیں. ہمیں اپنی گورننس بہتر کرنی ہے, ہمیں لوگوں کے حالات بہتر کرنے ہیں. ہمیں جس طرح کی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تھی, جس طرح کی تعلیم دینی چاہیے تھی, جس طرح کی صحت لوگوں کو پرووائڈ کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں کی. تو ان چیزوں پر ہمیں کام کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ جنگ بھی ہم جیت چکے, یہ جنگ ایک جگہ ہم نے رکوا دی. اب جو یہ معاشی جنگ ہے نا, اس کو جیتنا ہے, اور اگر اس کی جیت ہو گئی ہمارے ساتھ تو پھر انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا وہ کئی ترقی کرتا ہوا پوری دنیا دیکھے گی. بالکل. ایک جو ہے نا نقطہ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں انہوں نے رکوائیں, کبھی 9 کہہ دیتے ہیں, کبھی 8 کہہ دیتے ہیں, لیکن آپ پاکستان کا رول دیکھیے. پاکستان نے 3 جنگیں رکوائی ہیں. پہلی جنگ جو ہے کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا تھا, غزہ میں, اب وہ ظلم نہیں ہو رہا. لبنان کے اوپر جو اسرائیل کی بمباری تھی اس کو کافی حد تک روکنے میں, کیونکہ اس معاہدے میں لبنان پر حملہ شام پر بھی جنگ بندی شامل ہے, اور ساتھ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی. تو پاکستان کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور 3 جنگیں پاکستان نے بھی رکوائی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور انشاءاللہ جو ہے پاکستان مزید آگے بھی ترقی کرے گا. بہرحال جو ہے یہ امن اور مکالمے کی فتح ہے ہمارے صاحب, اور اللہ کرے کہ پاکستان کو ایسی فتح ہمیشہ سے نصیب ہو. اچھا ہمارے صاحب, آج میں ایک بڑی خوبصورت ویڈیو دیکھ رہی تھی. فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے اور لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں فٹ بال کو لے کے. یہ ویڈیو جو ہے میں اسکرین پہ چلا بھی دیتی ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی ویڈیو ہے. اس میں یہ جاپان کے لوگ ہیں ہمارے صاحب, اور یہ فٹ بال دیکھنے کے بعد جو ان کا سیکشن ہے وہاں اس کو کلین کر کے جاتے ہیں, اور بتانا ان کا یہی ہے کہ ہم رسپیکٹ میں یہ چیز کرتے ہیں. تو یہ ہمیں جاپان سے کچھ سیکھنا چاہیے پاکستانیوں کو. بڑی عظیم قوم ہے یہ. جب بھی فیفا میں کوئی جاپان کا میچ ہوتا ہے, ان کے جو تماشائی ہیں وہ ذمہ داری لیتے ہیں, پورا اسٹیڈیم صاف کر کے جاتے ہیں. اور وہ جو ویڈیو آپ نے دکھائی اس میں یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنی فٹ بال کی عزت کرتے ہیں, ہم کھلاڑیوں کی عزت کرتے ہیں. اس کو ذرا اپنے لوگوں پہ بھی دیکھیں نا. ہمارے ہاں کوئی فساد ہوتا ہے, رستہ ہم بند کرتے ہیں, سرکاری املاک کو آگ ہم لگاتے ہیں, غریبوں کے موٹر سائیکل ہم جلا دیتے ہیں, اور جتنا نقصان پہنچا, کوئی فیسلٹی ہے, کوئی پارک ہے, اب ویسے بھی کوئی ہنگامہ نہ بھی ہو, کوئی پارک دیکھ لیجئے, کوئی اور جگہ کوئی عجائب گھر دیکھ لیجئے, کوئی زو دیکھ لیجئے, وہاں لوگ جان بوجھ کر بلا وجہ چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو عقل کرنی چاہیے. یہ ہمارے ملک کی چیزیں ہیں, یہ آپ کے لیے بنی ہیں, اس کے اوپر آپ کا پیسہ لگا. اس کا احترام اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ دیکھیے جاپانی دوسرے ملک میں جا کے اپنے تشخص کا احترام کس طرح کروا رہے ہیں کہ اسٹیڈیم کوئی کسی کو شرم نہیں آ رہی, کوڑا اکٹھا کر رہے ہیں, اور امپورٹنٹ لوگ بھی ہوں گے. اس لیے کہ جاپان ایک ایسی قوم ہے کہ جو اپنی چیزوں کو, صرف اپنی چیزوں کا نہیں, اپنے کلچر سے یہ واضح کرتی ہے کہ ہم دوسروں کی چیزوں کا بھی احترام کرتے ہیں.
تو ہمارے ہاں کے لوگوں کو کم از کم اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ اپنی سرکاری املاک، اپنی سرکاری چیزوں کا احترام کریں، تحفظ کریں. توڑ پھوڑ جو ہے، سیاست توڑ پھوڑ کا نام نہیں ہے. جی بالکل. سیاست مار کٹائی کا نام نہیں ہے. سیاست سرکاری املاک کو جلانے کا نام نہیں ہے. 10,000 اور طریقے ہیں پروٹیسٹ رجسٹر کرانے کے لیے. اس کے بارے میں بھی سوچیں. پھر جو جاپان میں جو ویڈیو آئی ہے اس طرح کی، پھر قومیں جو ہے نا وہ اسی طرح سے ترقی کرتی ہیں. عمار صاحب، اللہ کرے کہ پاکستانیوں کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی عقل آ جائے اس چیز کو لے کے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. Culture, but it's like respect for everything, respect for the players, supporters, and also for the stadium. We're kind of honored to be here, so we don't want to make the mess and then leave it. So I think that's the reason why we're doing it.